اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی نحو سیوطی میں، اس میں اشارہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مین گفتگو، مین بحث کیا تھی؟ معارف گنا رہے تھے کہ معارف میں سے پہلا ہے علم، اس کے بارے میں بتایا، نہیں پہلا ضمیر کے بارے میں بتایا، دوسرا علم اور تیسرا اس میں اشارہ بتایا کہ اشارہ مذکر کے مفرد مذکر کے لیے کیسے کرنا ہے، تثنیہ مفرد تثنیہ مذکر کے لیے کیسے کرنا ہے، مفرد مؤنث کے لیے اور تثنیہ مؤنث کے لیے کیا بتایا؟ مفرد مذکر کے لیے زا مفرد مذکر کے لیے، اور زانے تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفعی میں، اور زین حالت نصب و جر میں مذکر کے تثنیہ کے لیے۔ مؤنث کے لیے تا، مفرد مؤنث کے لیے تا سے اشارہ کیا جائے گا، اور تانے تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفعی میں، اور تینے حالت نصب و جر میں۔ اب بات جب تثنیہ اور مفرد دونوں کی تمام ہو گئی، اب جمع کے لیے کیا اشارہ کیا جائے گا وہ بتا رہے ہیں۔ وَبِأُولَى أَشِيرٍ، یہ ہم نے کل اس دن بتایا تھا، جب پڑھا تھا اس کو۔ وَبِأُولَى أَشِيرٍ، اولا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے جمع کی طرف اولا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے۔ مطلقہ جمع سے مراد چاہے وہ مؤنث کا جمع ہو، چاہے مذکر کا جمع ہو، چاہے عاقل ہو، چاہے ہلو غیر عاقل۔ فرحان مہدی، جی جناب، جی فرحان سمجھ رہے ہو جمع مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ جی مطلقہ سے مراد ہے چاہے وہ مؤنث کی جمع ہو، جمع مؤنث ہو کرنا ہو، چاہے جمع مذکر کی طرف، چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل، اولا کے ذریعے سے آپ اشارہ کیجئے۔ والمد اولا، اور اس میں اولا میں مد جو ہے وہ بہتر ہے، اولا حمزے کو زیر پڑا جائے گا مد کی صورت میں، کیوں؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ ولد البعدین تقا، بات ٹھیک ہے۔ اولا بھی کر سکتے ہیں، اولا بہتر ہے، مد کے ساتھ بہتر ہے۔ وفی سوا ہو، اس کے علاوہ میں، یعنی اے سوا المرتفع حالت، یہ تو بات اس کی چل رہی تھی نصب و جر کے لیے۔ یہاں سے وہ اولا اشیر لجمع مطلقہ، اولا کے ذریعے اشارہ کیجئے جمع کی طرف مطلقہ، سواء کانت مذکرا، چاہے مذکر ہو، سواء کان مذکرا، چاہے مذکر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، چاہے مؤنث کی طرف، عاقلا چاہے وہ عاقل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چاہے غیر عاقل کی طرف۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں والقصر فیہ لغت و تمیم، قصر کے ساتھ پڑھنا یعنی اولا پڑھنا بنی تمیم کی لغت ہے یہ، لیکن والمد لغت و حجاز، مد جو ہے نا اولا یہ لغت حجاز ہے، وہو اولا، اور یہ مد پڑھنا اولا ہے، مد پڑھنا اولا ہے، وہو اولا من القصر، اور مد کے ساتھ پڑھنا قصر کے ساتھ پڑھنے سے اولا ہے، اولویت رکھتا ہے، برتر ہے، بہتر ہے۔ وحینا یزین، یعنی اس صورت میں، یعنی جب آپ مد کے ساتھ پڑھیں گے تو یبنا القصر، تو مبنی پر قصر ہوگا، اولائی حمزے کے پہ زیر پڑھیں گے، مبنی پر قصر ہوگا، کیوں؟ لالتقاء الساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ ولدا، لدک الاشارۃ الی ذی البعد، لدا الاشارۃ الی ذی البعد، زمان لدا کے ذریعے سے اشارہ، لدا جو ہے وہ اشارہ ہے بعد کے لیے، نہیں دور کے لیے، زمانے کے اعتبار سے جو دور ہو، یا مکان کے اعتبار سے
دور ہو، یا مانزلہ منزلتہ، یا اس کی منزلت تعظیم کی وجہ سے یا تحقیر کی وجہ سے دور کی طرف ہو گئی ہو۔ انتقال نطق کیجئے اس میں اشارہ کے ساتھ، یعنی اولا کے ذریعے سے، یعنی اولا کے ذریعے سے بعید دور کی طرف بھی زمانے کے لیے، اگر دور زمانے کے اعتبار سے کسی کو دور اشارہ کر رہے ہیں، یا مکان کے اعتبار سے، یا جو تعظیم کی وجہ سے یا تحقیق کی وجہ سے منزلت، اس کی منزلت پہ آ گئے ہیں، اس کی دور کی منزلت پہ، جیسے اولئک کالانعام ہے، کیونکہ وہ چوپاؤں کی طرح ہے، تو اولا کی طرح اس سے اشارہ کیا نہیں کیا؟ اولئک وہ یعنی منزلت تحقیق کی وجہ سے جو ہے وہ دور کی منزلت پہ آ گئے ہیں، اس لیے اولا کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے۔ بالکاف، کاف کے ذریعے سے حرفن، جبکہ یہ در حالی کہ کاف جو ہے وہ حرف ہے، دون لام، بغیر لام کے بغیر، یہ کاف بغیر لام کے، او معہو یا لام کے ساتھ، ذالکا یا ذاکا، واللام ان قدمتہا، لام اگر آپ نے ذا کے اوپر ہا مقدم کر دی ہے، ہاذا، تو لام جو ہے وہ ممتنع ہے، ہاذالکا نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہا اور لا سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اس میں اشارہ میں اگر آپ نے ہا لگا دی ہے شروع میں، جسے ہائے تم بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ نے اس ہا کو لگا دیا ہے تو پھر بعد میں وہ لام نہیں لگ سکتا، ہا نہیں لگائیے تب لگ سکتا ہے، ذالکا ہاذالکا، لیکن نہیں ہاذالکا نہیں ہو سکتا، ہا اگر آپ نے لگا دی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بالکاف، کاف کے ذریعے سے، حال کونہا، در حالی کہ وہ کاف حرف ہے۔ یہ کاف کس لیے ہوتا ہے؟ لمجرد الخطاب، مجرد خطاب کے لیے ہوتا ہے، فقط خطاب کے لیے، دون لام، لام کے بغیر، او معہو یا لام کے ساتھ، لام کے بغیر کہیے ذاکا، لام کے بغیر، اور لام کے ساتھ کہیے ذالکا۔ واختار ابن حاجب نے اختیار کیا نہ ذاکا، آپ یعنی ذاکا کے ذریعے سے ذاکا ذالکا کہہ سکتے ہیں، لیکن ابن حاجب نے اختیار کیا ہے کہ ذاکا و نحوہی، اور اس کی طرح اور جو ہے تاکا وغیرہ، یہ للمتوسط، اشارہ جو ہے وہ درمیان، نہ قریب کے لیے نہ دور کے لیے، متوسط کے لیے اشارہ ہوگا۔ اور اگر لام، ٹھیک ہے، واللام ان قدمت علی اسم الاشارہ، اگر لام آپ نے اسم اشارہ پر، واللام لام ان قدمت علی الاسم الاشارۃ ہا للتنبیہ، ان قدمت اگر آپ نے مقدم کیا اسم اشارہ کو اوپر ہائے تنبیہ کو، اگر اسم اشارہ کو اسم اشارہ کے اوپر ہائے تنبیہ کو آپ نے اگر مقدم کیا ہے تو واللام ممتنع، لام جو ہے وہ منع ہے، پھر لام نہیں آئے گا۔ ولا اہلھا ذاک الطراف الممدد، دیکھیے اہلو ہاذا کا، دیکھیے لام نہیں آ سکتا، پھر ہا اگر لگا دیا ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو پہلے توضیح دے چکا ہوں، یہ پہلے شاید ہدایہ یا سمدیہ میں یا کہیں کہ نہیں، شاید نحو مقدماتی اثر میں، ہاں، کہ اگر اس میں اشارہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اشارہ اور ایک خطاب، کافی خطاب لگتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی ہائے تنبیہ بھی آتی ہے اس میں اشارہ پہ، لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اس میں اشارہ پہ ہائے تنبیہ لگا دی ہے تو لام نہیں آ سکتا اس میں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ محمد مہدی، فرحان اور حسن مہدی جی۔ وبہنا او ہا ہونا اشر الی دانی المکان، ہونا کے ذریعے اور ہا ہونا کے ذریعے سے آپ اشارہ کیجئے الی دانی المکان، قریب کے، دان یعنی قریب کے مکان کے اعتبار سے جو قریب ہو، وہ بہل کاف صلہ، اور اس سے کاف بھی ملتا ہے، ہونا کا ہا ہونا کا، فی البعد او بثم فہ او ہنا او بہنالک انتقانا او ہنا، دور کے لیے آپ سما کے ذریعے سے، مکان کے اعتبار سے اگر دور ہے، قریب، مکان قریب کی طرف اشارہ کیسے کریں گے؟ ہونا اور ہونا کے ذریعے سے، ہونا اور ہونا کے ذریعے سے، اور دور کے لیے سما کے ذریعے سے آپ بولیے، یا ہنا بولیے، سما یا ہنا یا ہنالکا او ہنا، یہ جو ہے مکان کے اعتبار سے دور اگر کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں وَتَمْتَنِعُ أَيْضًا مَعَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ إِذَا مَا مُنْتَهَى، یہ بات پیچھے سے یہاں سے وصل ہے کہ یہ جو کہا تھا لام
ممتنع ہے اگر ہائے تنبیہ مقدم ہو گئی. اسی طریقے سے لام مقدم ہے تثنیہ میں اور جمع میں. اذا ما مدعا یعنی جب آپ مد دیں. ذا تلکا ولا فلا تقول، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذا تلکا یا لا تا تلکا، بلکہ آپ کہیں گے زانے کا اور تانے کا. یہاں پر تثنیہ حال مخاطب نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ اگر کہیں، دونوں کو اگر ایک ساتھ دو اشارہ ایک ساتھ کہیں تب مد ہو جائے. جب ملے جب نطقہ نہیں ملے، جب دو اس میں اشارہ ملیں گے تب بھی لام نہیں آئے گا. وہ بے ہونا اور ہاؤنا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے دانی المکان کے لیے، قریب المکان جو مکان کے اعتبار سے قریب ہے. وہ بہل کافہ المتقدمہ، اور اس کے ساتھ کاف متقدم یعنی وہ کاف جو اوپر گزرا ہے، یعنی کاف خطاب صلہ ملتا ہے ہونا کا اور ہونا لکھا. وہ فی البعد، لیکن اگر مکان جو ہے بعید ہے، مکان کے اعتبار سے دور ہے، تو آپ کہیے ہاں فی البعد، بعد کے دور کے لیے کہیں گے، یہ دور کے لیے، ہنار کے لیے قریب کا مکان، اور دور کے لیے آپ ہی کہیے ہونا کا، ہاں ہونا کا. او بسما بفتح سا، سما پڑھیے سا مثلثہ، 3 نقطے والی جو سا ہے اس کو فتح پڑھیے مثلثہ. سما یا سما فو، اے انطق بولو، سما بولیے آپ. ویقال فی الوقف، وقف کی صورت میں کہا جائے گا سمہ سمہ. او ہنا کے ذریعے ہنا بولیے بفتح الہا، ہا کو فتح دے کے نون کو تشدید دے کے ہنا. یا ہنالکا بولیے، انطقنا بولیے. ولا تقل ہا ہنالکا، ہا ہنالکا نہ بولیے گا، ہائے تنبیہ اگر آ گئی ہے تو لام نہیں آئے گا. یا ہنا بولیے بکسر الہا وتشدید النون. بودھ کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یہ والے اشارے کریں گے. کون کون سے؟ سما، مکان کے اعتبار سے اگر قریب ہے تو یہ بولیے گا ہناکا، ہا ہناکا. لیکن اگر دور، مکان کے اعتبار سے دور ہے تو سما کے ذریعے بولیے، اشارہ کیجئے ہنا کے ذریعے سے اور ہنا کے ذریعے سے، یا ہنالکا کے ذریعے سے آپ اشارہ کیجئے. تنبیہ ذکر المصنف فی نکتہ علی مقدمۃ علی ابن حاجب، مصنف نے ذکر کیا ہے کہاں پر؟ ابن حاجب کے اوپر جو کے مقدمے پر جو انہوں نے اپنے نکتے لگائے ہیں اس میں ذکر کیا ہے ان ہنالکا، جو ہنالکا تعطیل الزمان، زمانے کے لیے آتا ہے ہنالکا. مثلا ہنالکا تبلو کل نفس ما اسلفت، اس زمانے میں، تو یہ زمانے کے اعتبار سے آتا ہے. محمد علی، محمد علی جی جناب السلام علیکم. لیٹ آیا تو ہونا کیا کہا ہے؟ ابن حاجب کے مقدمے پر جو آپ نے نقطے لگائے ہیں اس میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہنالکا جو ہے زمانے کے لیے آتا ہے. یہ بات تھی، اس میں اشارہ، سب کی بات تمام ہو گئی. مفرد تثنیہ جمع کے لیے، مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، عاقل کے لیے، غیر عاقل کے، سب بات تمام ہو گئی. انشاءاللہ کل پڑھیں گے موصول کے بارے میں. معرف میں سے ایک معرفہ ہے، چوتھا معرفہ رابع من المعارف الموصول. بتایا تھا موصول الاسماء الذی انسا التی، موصول الاسماء الذی الانسا التی والیاء اذا ما تسنیہ لا تثبت. اور یا جب اس کو تثنیہ بنایا جائے تو یا ثابت نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی. کبھی الذی یانے کر دو، اللذانے، اللتانے. یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. موصول کی 2 قسمیں ہیں، موصول حرفی اور موصول اسمی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.